آج کے دن رمضان المبارک کے حکم کے الٹ حکم ہے۔ آج تم روزہ نہیں رکھ سکتے، آج بھوکے پیاسے نہیں رہ سکتے، آج رب کریم تمہیں دعوت دیتے ہوئے، اپنا مہمان بناتے ہوئے، تمہاری میزبانی کرتے ہوئے تمہیں یہ حکم دے رہا ہے کہ اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آج کھاؤ گی بھی، پیو بھی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے اہل علاقہ کے ساتھ، اہل محلہ کے ساتھ، اور ہر مسلمان بھائی کے ساتھ، اپنے پڑوسی کے ساتھ، ہر امیر و غریب کے ساتھ، ذات پات کو پیچھے دھکیلتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ گل مل جاؤ، خوشیاں بانٹو، گلے ملو، اور اللہ تعالیٰ کا اس بات پر شکر ادا کرو۔ لہٰذا یہ عید کا دن اس لیے ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ بجا لائیں۔ اجلے اور صاف کپڑے پہنے ہوئے اللہ کے گھر کا رخ کرتے ہیں، زبان پہ اس کی تکبیرات ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اہل اسلام کی یہ ادا اتنی پسند آتی ہے، اللہ تعالیٰ گلیوں میں، چوراہوں میں، چوکوں میں، قدم قدم پر رحمت کے فرشتے کھڑے کر دیتے ہیں جو ہر عید گاہ میں آنے والے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی بھیجتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ لوگ عیدگاہ میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، ایک اہم فریضے کی ادائیگی کے بعد دنیا کا بھی دستور ہے، بیٹا اچھا کام کرے، باپ نے ذمہ لگایا ہو، وہ کام اچھی طرح مکمل کرنے کے بعد باپ کی خوشی دیدنی ہوتی ہے، وہ اسے انعام سے نوازتا ہے۔ مالک نوکر سے کوئی بات کہے اور وہ اس کو پورا کرے، مالک خوش ہو کر اسے انعام سے نوازتا ہے۔ ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ سے کوئی کام کہے اور وہ اچھا ہوم ورک کر کے لے جائے، اسے سٹار ملتا ہے، اسے اس کا اچھا بدلہ دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، بلکہ مالک الملک ہے، اور تمام بادشاہوں سے، شہنشاہوں سے بڑھ کر سب سے بڑے ہیں۔ وہ اللہ تعالی جو سب سے سخی ہیں، اس نے ایک کام کہا ہے، ایک فریضے کی ادائیگی کا حکم دیا ہے، جب ہم اسے پورا کر لیں تو کیا وہ انعام سے نہیں نوازے گا؟ چنانچہ جو رات آپ نے گزاری وہ لیلۃ الجائزہ ہے، انعام کی رات، اور آج اللہ کے گھر میں بیٹھے آپ وہ مزدور ہیں جنہوں نے اللہ کے کہنے پہ مکمل مزدوری کر لی، اس کے گھر میں آ کر بیٹھ گئے۔ چنانچہ اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں، اے ملائکہ، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ میرے غلام، یہ میرے بندے، یہ کیوں بیٹھے ہیں؟ یاد ہے جب میں نے آدم کو پیدا کرنا چاہا تو تم نے کیا کہا تھا؟ اے باری تعالی، اس انسان کو آپ پیدا کر رہے ہیں جو دنیا میں جانے کے بعد دنگا کرے گا، فساد کرے گا، قتل و خون کرے گا، آپ کی نافرمانی کرے گا۔ ہم ملائکہ معصوم آپ کی عبادت کے لیے کافی ہیں۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں، جو تمہارا رب جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے، مجھے بتاؤ میرے یہ بندے جو آج عیدگاہ میں بیٹھے ہیں یہ کیوں بیٹھے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے باری تعالی، انہوں نے آپ کے حکم پر کھانے کو چھوڑا، پانی کو چھوڑا، خواہشات نفسانی کو ترک تعلق کیا، اور آج اس حکم کو مکمل کرنے کے بعد آپ سے اپنے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کا ارادہ لے کر آئے ہیں۔
اللہ فرماتے ہیں بتاؤ اس مزدور کی مزدوری کیا ہونی چاہیے جو اپنا کام پورا کر لے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں حق یہ ہے کہ اس کی مزدوری اسے مکمل دے دی جائے۔ اللہ تعالیٰ انہی فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ اے فرشتوں تم گواہ رہو، یا ملائکتی اے میرے فرشتوں، میں رب قادر تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں، میرے کرم کی قسم، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری شان کی قسم، میرے علو مرتبت کی قسم، آج یہ عیدگاہ سے اٹھ کر اس طرح گھروں کو جائیں گے کہ یہ تمام گناہوں سے نجات پا چکے ہوں گے۔ بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ دیں۔ جب اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں اس کی سخاوت کی اور کرم کی انتہا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں اے فرشتوں، جو لوگ آج یہ فریضہ ادا کرنے کے بعد یہاں عیدگاہ کے اندر جمع ہے، یہ بھی سن لو کہ صرف ان کے گناہوں کو معاف نہیں کروں گا بلکہ یہ عیدگاہ سے اٹھ کر جائیں گے، جب آئے تھے اپنے ساتھ گناہوں کے انبار بھی لائے تھے، ان کی دنیا کے اندر ناکردہ جرم، دنیا کے اندر کی سیاکاریاں، اللہ کی نافرمانیاں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزیاں یہ لے کر آئے، لیکن میں بھی سب سے بڑا سخی ہوں، آج ان پر اپنا فضل اور کرم کر رہا ہوں، یہ گناہوں کے انبار لے کر آئے ہیں، آج میں ان کے گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ تبدیل کروں گا، اور جب یہ عیدگاہ سے باہر نکلیں گے تو گناہوں کے انبار نہیں بلکہ نیکیوں کے انبار لے کر گھروں کو واپس جائیں گے۔ تو میرے بھائیو، یہ عید الفطر کا انعام ہے اس شخص کے لیے نہیں جو شراب نوشی کا عادی ہو، ماں باپ کا نافرمان ہو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرنے والا ہو، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ دل میں بغض اور کینہ رکھنے والا ہو۔ رب قدوس نے تو آج محبتیں بانٹنے کا دن بنایا، الفتوں کی ہوائیں چلانے کا دن بنایا، آج کے دن ہمیں شیر و شکر ہونے کا حکم دیا اور فرمایا کہ المسلم اخو المسلم انما المؤمنون اخوہ، تم سب کے سب ایک جسم کی مانند ہو، کہ جسد واحد ہو، ایک بھائی کی مانند ہو، جس طرح گھر کے اندر دو سگے بھائی ہوتے ہیں تم اس طرح ہو۔ اگر اس کے باوجود کہ رب کریم نے آج کے دن تمہیں اتنے بڑے انعام سے نوازا، پھر بھی تم اپنے دلوں کے اندر کجروی کو لے کر، نفرتوں کو لے کر، بغض کو لے کر، کینے کو لے کر اٹھو گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت تم سے اپنے منہ کو پھیر لے گی۔ تو اس لیے ایک دوسرے سے سینہ ملانے میں ڈنڈی نہیں مارنی۔ وہ کیسے کہ بظاہر تو بہت زور سے جپھی ڈالے لیکن دل کے اندر نفاق اسی طرح بھرا ہوا ہو، بغض ویسے ہی چل رہا ہو، کینہ اسی طرح پروان چڑھ رہا ہو۔ دھو ڈالو آج کے دن حسد کو، غیبت کو، دوسرے کے خلاف بغض اور کینے کو۔ اللہ کی قسم یہ 4 دن کی زندگی ہے، ساری زندگی یہ چیزیں اور بیماریاں اپنے اندر پالتے ہوئے گزار کر دیکھ لیا، اب دل میں اللہ اور اس کے نبی کو بسانے کے بعد ان بیماریوں کو نکال کر 4 دن کی زندگی گزار کے دیکھو، اللہ تعالیٰ دنیا بھی چمکا دیں گے اور قبر بھی تمہاری روشن فرما دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے آج آپ نے اپنے بیٹوں کو تیار کیا، انہیں اچھے کپڑے پہنائے، ان سے محبت سے پیش آئے، اگر یہاں سے نکلنے کے بعد آپ دیکھو آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی ایسا غریب کا بچہ ہے
جس کے کپڑے آج بھی میلے ہیں، جس کے سر میں آج بھی کنگھی اور تیل نہیں، جس کے گھر کا چولہا آج بھی ٹھنڈا ہے، انہیں بھی اپنی خوشی کے اندر شریک کرو کہ عید الفطر کا تقاضا اور مقصد یہی ہے کہ ہمارے وہ مسلمان بھائی جو آج اس خوشی میں ہمارے ساتھ شریک نہیں ہیں، ہم انہیں بھی خوشیوں کے اندر شریک کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے عید پڑھنے کے لیے نکلتے ہیں، امام الانبیاء رحمت للعالمین راستے سے گزرے، جیسے آپ بھی آ رہے تھے، دیکھا کچھ بچے کھیل رہے ہیں، خوشی ہے۔ ایک کنارے پر ایک بچہ کپڑے میلے، آنکھوں میں آنسو اور مٹی پڑی ہوئی، افسردہ کھڑا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے استفسار کیا، اے بیٹا تم ان کے ساتھ کیوں نہیں کھیل رہے؟ تمہیں عید کی خوشی نہیں؟ وہ کہنے لگا کہ میرے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں، جن کے ہیں ان کی قدر کر لو۔ جب یہ ہستیاں پردہ کر جاتی ہیں، اللہ کی قسم انسان کے دل میں وہ حسرت اور ندامت باقی رہتی ہے کہ ساری زندگی اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا۔ میرا باپ نہیں، ماں نہیں، میں خوشی کیسے کروں؟ آپ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کا ہاتھ پکڑا، وہیں سے واپس پلٹے اپنے گھر لے گئے، جا کر اماں عائشہ سے فرمایا، اے عائشہ اسے غسل کرواؤ، اسے نئے اجلے کپڑے پہناؤ۔ جب پہنا لیے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے بیٹا پریشان نہیں ہونا، کیا ہو گیا؟ تمہارا باپ نہیں رہا، تمہاری ماں نہیں رہی، کیا تو اس بات کو پسند نہیں کرتا؟ کیا تو اس پہ راضی نہیں ہے کہ آج کے بعد تیرے باپ کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تیری ماں امی عائشہ ہو اور تیری بہن حضرت فاطمہ الزہرا ہو؟ ہمارے نبی کے اخلاق تو یہ ہیں، ہم کس منہ سے نبی کے عاشق کہلواتے ہیں؟ اور یہی نہیں، تاجدار کونین نے ہمیں سبق کیا دیا۔ اس بچے کو لے کر گھر سے نکلے، ہاتھ سے پکڑ کر نہیں، اسے اپنے کندھے کے اوپر بٹھایا اور سارا مدینہ دیکھ رہا ہے۔ آپ مدینہ سے گزر رہے ہیں جس پر اللہ کے فرشتے، اللہ تمام انبیاء درود بھیجتے ہوں، اس کے کندھے پہ ایک یتیم بچہ سوار ہے۔ اسی اثنا میں آپ مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں، صحابہ دم بخود ہیں کہ یہ بچہ کون ہے جو کائنات کے امام کے کندھوں پہ سوار ہے۔ آقا علیہ السلام اسے اپنے ساتھ مسجد میں لاتے ہیں، منبر پہ بٹھاتے ہیں، اس کے سر پر دست شفقت رکھتے ہوئے فرماتے ہیں، اے لوگوں یاد رکھنا جو یتیم کا اکرام کرے گا کل قیامت کے دن وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کھڑا ہوگا جس طرح یہ دو ہاتھ کی انگلیاں آپس میں اگٹھی ہیں۔ آپ نے ہمیں یتیم کے ساتھ، مسکین اور فقیر کے ساتھ عالی اخلاق کا مظاہرہ کرنے کا عملی طور پر ایک تجربہ پیش کیا۔ آج ہم اپنے بچوں کے لیے تو فکر مند ہیں، لیکن ہمارے گاؤں کے وہ بچے جن کا کوئی والی اور پرسان حال نہیں، جن کی آج بھی عید نہیں، خدا کے لیے آج ان کے بھی والی، کفیل اور سرپرست بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عید کی حقیقی خوشی عطا فرمائے گا۔ اور واقعتاً ایک بات لے کر جانا، عید کی حقیقی خوشی تب نصیب ہوتی ہے جب ہم حقیقتاً کسی کو خوشی عطا فرمائیں۔ لہٰذا آج کے دن اپنے دل سے بغض اور کینہ، رشتہ داروں سے قطع تعلقی کو ختم کرنے کا عہد کریں، غریبوں کے ہم نوا اور کفیل بن جائیں۔ آپ کو اللہ تعالی عید الفطر کے دن کا صحیح اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اس طرح یہاں سے جانے کے بعد ایسا بد مست نہ ہو جانا
کہ اللہ کی رحمت غضب میں بدل جائے. آج پوری دنیا کے اندر اگر آپ نگاہ دوڑائیں, یہ جو حضرات بیٹھے ان سے گزارش ہے تھوڑا آگے آگے تشریف لے آئیں, پیچھے جگہ نہیں بن رہی. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. اگلی صف میں آ جائیں, انشاءاللہ عید کی نماز شروع کرتے ہیں. آج اگر آپ کشمیر پر نگاہ اٹھا کر دیکھیں, ہمارے جسم کے ٹکڑے, ہمارے جسم کے حصے, ہمارے مسلمان بھائی بہنیں اور بچے کس ظلم کا شکار ہیں. اور گزشتہ 4-5 دنوں سے آپ نے فلسطین کے اندر دیکھا ہوگا کہ یہود و نصارہ کس طرح ہمارے مسلمان ماؤں کو, بہنوں کو اور بچوں کو ذلیل کر رہے ہیں, کاٹ رہے ہیں, انہیں ذبح کر رہے ہیں. اور ہماری وہ معصوم باپردہ بہنیں جن کے سر کا بال کسی نے نہیں دیکھا تھا, آج ایک یہودی وہ اسرائیلی اس کی گردن پہ اپنا گھٹنا رکھ کے بیٹھا ہوا ہے اور اس کا سکارف زمین پہ پڑا ہے. اللہ اکبر, زمین پھٹ کیوں نہیں گئی؟ 56 اسلامی ممالک دنیا کے اندر موجود ہیں, معدنیات کے ذخائر سے مالا مال ہیں, ایٹمی طاقت کے حامل ہیں, لیکن آج 1-2 حکمرانوں کے علاوہ کسی نے اپنے لبوں کو بھی ہلا کر ان کے ساتھ یہ کوشش نہیں کی کہ ہم ان کے ساتھ اتنا ہی احتجاج کر لیں کہ رمضان کا خیال کر لو. مسجد حرام جس طرح محفوظ ہے اس طرح قدس بھی ہمارا حرم اور قبلہ اول ہے, اس کا بھی احترام کر لو. لیکن میرے بھائی, آج اگر ہم بھی چپ رہیں گے تو کل اللہ تعالی کی لاٹھی ہم پر بھی برس سکتی ہے. کل قیامت کے دن ہم سے بھی پوچھ ہوگی. اس لیے خدا را جو جتنا اثر رکھتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر اور کسی بھی انداز میں اس احتجاج کے اندر وہ صدائے احتجاج بلند کرے. آپ کے سامنے جو لوگ یورپ کا, مغرب کا, UN کا بڑا رونا روتے ہیں, آج پتہ چل گیا ہوگا کہ وہ UN جو یہود کی لونڈی ہے, آج وہاں ظلم اس کو نظر نہیں آتا. کہیں غیر مسلم رسالت معاب کے اندر گستاخی کا ارتکاب کرے, ساری دنیا کی NGOs اسے بچانے کے لیے سرگرم ہو جاتی ہیں, لیکن مسلمانوں کا خون اتنا سستا ہے, بچوں کو کاٹا جا رہا, بہنوں کی ذلت اور رسوائی آپ دیکھ رہے, لیکن کوئی بھی نہیں بول رہا. تمام عالمی ادارے وہ بھی خاموش, سپر پاورز بھی خاموش, اس لیے کہ الکفر ملت واحدہ, کفر سب کا سب ایک ہے, ان کے چہرے الگ الگ ہیں, اور ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک بنایا ہے. جب تک ہم فلسطین کے مسلمانوں کا درد یہاں محسوس نہیں کریں گے, اللہ تعالیٰ کی رحمت کبھی ہماری طرف متوجہ نہیں ہو سکتی. اس لیے ان کے لیے دعا کریں اور اپنی گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کرتے رہیں کہ جتنا ہو سکتا ہے وہ اس کے خلاف سفارتی محاذ کو کھولے اور اس احتجاج کے اندر اس طرح شریک ہو جس طرح کچھ ممالک کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پوری دنیا کے ہر مسلمان کا درد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. عید الفطر کی نماز میں 2 رکعات ہوتی ہیں, جس طرح عام نماز پڑھی جاتی ہے اسی طرح پڑھنا ہے. صرف فرق یہ ہے کہ پہلی 3 تکبیریں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کے آپ نے ادا کرنی ہے قرات کرنے سے پہلے, اور دوسری دفعہ 3 تکبیریں دوسری رکعت کے اندر قرات کرنے کے بعد آپ نے ادا کرنی ہے. نیت فرما لیں تاکہ نماز ادا کی جائے. پہلے ملنا ویڈیو بعد سارے عید مبارک جی, صاحب عید مبارک.
آپ ہی ملو. ہاں بس ٹھیک ہے. خرم صاحب ہے. خرم صاحب ہے. وہ پہنچ گئے ہو گیا کام. چلو الحمدللہ. چلو ٹھیک ہو گیا. کوشش کی ہے تھی. سسٹم تھا نا فیل. UPS. پکا جماعت لینا تو چل رہا ہے.